من اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من سبني فاقتلوه ومن سب صحابي فاجلدوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور اس کا نصب العین مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے. یعنی پاکستان کا مشن اور ارادہ مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں الگ ایک ریاست ملے جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور نبی کے طریقے پہ چلیں. ایسا وقت آ گیا ہے، جہالت کی وجہ سے ہو یا جان بوجھ کر اعلان، چاہے سوشل میڈیا والے ہوں یا کوئی جاہل عام انسان ہو، کبھی اللہ پاک کی شان میں توہین کی جاتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، کبھی اصحاب رسول پہ تبرہ کیا جاتا ہے. لیکن سنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. یہ تو پتہ چلا ہے کہ پنکھا خراب ہو تو مستری کے پاس لے جاؤ، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. موٹر خراب ہو جائے ٹھیک بھی ہو جائے گی. دیوار ٹوٹ جائے مستری کو کہو اس کو دوبارہ اچھی طرح تعمیر کر کے مرمت کرے گا. لیکن سمجھ نہیں آتی یہ لوگ جو بگڑ جاتے ہیں، کبھی اللہ کی تعریف میں گستاخی، کبھی اللہ کی شان میں بے ادبی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، کبھی اصحاب رسول و اہل بیت کی شان میں گستاخی، اور ان
ان کی مرمت کرنے والا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان کے اندر جیو نیوز والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخی کی ہے، ان کے خاکے تشبیہ شبیہ بنا کر پیش کیا۔ اس کو جرت کیسے ہوئی؟ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے تو ان کا سایہ مبارک ہوتا تھا، جب گھر سے باہر نکلتے اللہ کے محبوب اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ بھی اٹھا لیتے تھے۔ کس لیے؟ گھر کے اندر اصحاب کے اندر موجود ہوتے تو سایہ موجود ہوتا، کیونکہ اللہ پاک کو پتا تھا یہ محمد کو چاہنے والے ہیں، میرے محبوب کو چاہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو یوں کہوں گا کہ دنیا والوں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے تمہیں پتہ چل جائے میرے نبی کا سایہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے یہ اپنے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے اللہ پاک سایہ اٹھا لیتے تھے۔ یہ کوئی بے ادب گستاخ میرے نبی کے سائے پہ اگر پاؤں رکھے، میں اللہ اتنی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں جی سایہ نہیں تھا۔ حیرانگی ہے، خانہ کعبہ کا سایہ موجود ہے، اور جب فرشتہ اللہ کا آئے ان کا سایہ بھی نظر آتا ہے، درخت کا سایہ نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ دو قول مشہور ہے، گھر میں ہوتے تو اللہ سایہ برقرار رکھتے، گھر سے باہر نکلتے اللہ پاک سایہ اٹھا لیتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنے محبوب ہے، اور محبوب کی شان میں بے ادبی ہو، اور اتنی چھوٹی سے چھوٹی سزا کہ 15 دنوں کے لیے تمہیں مؤخر کر دیا ہے، کیا مطلب؟ کہ دوبارہ دھوپے ہوئے ہو سن دھوپ کے آ جا سن۔ میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں، گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو معافی نہیں دینی چاہیے، ہمیشہ کے لیے پابندی لگانی چاہیے، بلکہ پابندی لگانے سے آگے آ رہا ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول میں بھی کچھ ایسے حضرات ہیں کہ لوگوں کو بٹھا کر تشبیہ بنا کر کہتے ہیں، میں تو زبان سے وہ لفظ بھی نہیں لانا چاہتا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خاکیہ دی معافی نہیں ملنی، تشبیہ دی معافی کے میں اسی انہوں نے گت کے لگنے چاہیے۔ یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے، خدا بن کر عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، مصطفیٰ بن کر فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا، محمد بنا
جب قلم توڑ دیتا سبحان اللہ میرے نبی کے نام ورگا کسی کا نام نہیں ہے اللہ نے میرے نبی کو ہر ایک ایک چیز بے مثال دی ہے لا نظیر دی ہے اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں میرے نبی کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں میرے نبی کی آنکھیں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں میرے نبی کی زبان جیسی کسی کی زبان نہیں ہے میرے نبی کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے میرے نبی کی انگلی کا اشارہ جیسا کسی کا اشارہ نہیں ہے میرے نبی کی گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہے میرا نبی بھی شان والا میرے نبی کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی شان والی اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ سبحان اللہ اے میرا نبی حسبک اللہ تیرے لیے اللہ کافی ہے حسبک اللہ تیرے لیے اللہ کافی ہے آگے بھی فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور تیری اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں سبحان اللہ اگر دیکھا جائے تو نقشہ یوں نظر آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے لیے مسبب الاسباب کافی ہے اسباب کی دنیا میں تیرے اصحاب کافی ہے سبحان اللہ مسبب الاسباب اللہ ہے اللہ کے بغیر کوئی مسبب الاسباب نہیں مسبب الاسباب کس کو کہتے ہیں اور اس میں اور مخلوق میں فرق بھی یہی ہے مخلوق چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا چاہے اس کو سبب کی محتاجی ہوتی ہے اور میرا اللہ بڑے سے بڑا کام کرنا چاہے اس کو سبب کی محتاجی نہیں وہ خود مسبب الاسباب ہے اللہ خود فرماتے ہیں فرمایا اذا شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں اذا اراد شيئا ان يقول له اللہ پاک اس کے لیے اتنا ہی فرماتے ہیں کون کا مطلب ہے ہو جا کون فرمایا کہنے کی دیر ہے فیکون وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے مثال کے طور پر میں نے ایک خط لکھنا ہے خط اس کے لیے مجھے سببوں کی ضرورت ہے اسباب کی ضرورت ہے سب سے پہلے مجھے کاغذ کی ضرورت ہے پھر مجھے قلم کی ضرورت ہے پھر مجھے سیاہی کی ضرورت ہے پھر مجھے روشنی کی ضرورت ہے یہ چار چیزیں ہوں گی میں لکھ پاؤں گا ان میں سے ایک سبب بھی نہیں ہوگا میں خط بھی نہیں لکھ سکتا لیکن اللہ خود فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف
يشاء. سبحان اللہ. فرمایا وہ اللہ جس نے رحموں کے اندر یصورکم تمہاری تصویریں بنائی ہیں سبحان اللہ. فی الارحام رحموں کے اندر. تھوڑی سی میچنگ تو کرو یار، دیکھو تو صحیح. میں نے ابھی پہلے کیا بتایا، خط لکھنا ہو تو کتنے اسباب کی ضرورت ہے؟ کم از کم 4 اسباب کی ضرورت ہے. اس میں ایک سبب کم ہو جائے خط بھی نہیں لکھ سکتے. ادھر دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے. هو الذی یصورکم، وہ اللہ جس نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں فی الارحام رحموں کے اندر. کیسی بنائی ہیں؟ فرمایا کیف یشاء، جیسے اس نے خود چاہا. سبحان اللہ. جیسے اس نے خود چاہا اس نے بنائی ہیں. اس نے آنکھیں بنائی ہیں بغیر قلم کے، بغیر سیاہی کے، بغیر اسباب کے. اور یہ جتنے اسباب ہم خط لکھنے کے لیے لے رہے ہیں یہ بھی وہاں نہیں، ادھر روشنی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، سبحان اللہ. اسی 3 اندھیریاں دے اندر تیری تصویر بنائی ہے. سبحان. فی ظلمات ثلاث. فرمایا ایک رات دا اندھیرا وکھرا، ایک پیٹ دے اندر والا اندھیرا وکھرا، ایک رحم والا اندھیرا وکھرا. بعض علماء نے اتھے رات نو کٹ دیتا. فرمایا ایک پیٹ دے اندر والا اندھیرا وکھرا، پھر اس تو بعد ایک بریک جئی جھلی ہوندی ہے، بریک جیا پلاسٹک نما گوشت نما ایک کپڑا ہوندا ہے. فرمایا اوندا بھی اندھیرا تے ایک رحم والا اندھیرا. 3 اندھیریاں دے وچ ویکھنا. اللہ پاک فرماندے نہ قلم دی ضرورت ہے، نہ سیاہی دی ضرورت ہے، نہ روشنی دی ضرورت ہے، کسے سبب دی ضرورت کوئی نہیں. فرمایا کہ تیریاں اکھاں بنائیاں بغیر سبباں تو، تیری رخسار بنائیے بغیر سبباں تو، تیرے کناں دی گلائی بنائیے بغیر سبباں تو، تیرے سر دا متھا بنایا ہے بغیر سبباں تو، تیرا وجود بنایا ہے بغیر سبباں تو. نہ کسے دی ہیلپ دی ضرورت ہے، نہ کسے نال مشورہ کیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اے بھی صرف تیری تعظیم واسطے تینوں دسیا جا رہا ہے. حالانکہ میں اللہ او اللہ ہاں جس نے پہاڑاں نو بنایا ہے ہتھاں نال نہیں بنایا بلکہ کن آگ کے بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بس ارادہ کیتا پہاڑ بن جاؤ بن گئے، دریا چل جاؤ چل جائے، آسمان کی بلندی آ گئی، ستارے جگمگ ہو گئے، چاند روشن ہو گیا، سورج چمکنے لگ گیا. ہتھاں نال نہیں بنایا. کیوں؟ بغیر اسباب دے کو خود مسبب الاسباب ہے. توجہ کرنا. بڑی عجیب گل کرنے لگا، اللہ کرے سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. ٹائم بھی بڑا مختصر ہے. قرآن پاک دے اندر بھی واقعہ آندا ہے، حدیث پاک دے وچ بھی واقعہ آندا ہے. مدینے دے اندر ایک یہودی ہے، کعب ابن اشرف اوندا نام ہے. اس نے مدینے دے چوک تے کھڑے ہو کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام ملیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کا ٹائم ہے، صحابہ اکرام بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص نے میری شان بے ادبی کیتی ہے، تواڈے چوں کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا اونوں قتل کرے۔ یہ حدیث پاک کے وچ وہ کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا اونوں قتل کرے، اودا سر قلم کرے۔ اللہ دی شان۔ ایک صحابی بعض علماء لکھ دیں عبداللہ بن مکتوم انہوں کا نام ہے، نبینا صحابی ہے، کسی نے دسیا نہیں، سجدے میں گر گئے، اللہ نال کنیکشن جوڑے ہے، سبحان اللہ، رو پین کی آکھ دیں اللہ تو خود مسبب الاسباب ہے۔ میری بڑی حسرت آئی، میں غزوہ بدر نبی نہ ہونے دی وجہ کر کے شریک نہیں ہویا، میں احد دے اندر نبی نہ ہونے دی وجہ کر کے شریک نہیں ہویا، میں حنین دے اندر شریک نہیں ہویا، جنیاں جنگاں لگ دیا رہی ہیں، میری تو بڑی حسرت آئی، میں اس جا نہیں سکیا، اجازت نہیں ملی کیونکہ میں نبی نہ ہوں۔ یا اللہ اے جڑا انعام مینوں عطا کر دے، سبحان اللہ، اعزاز مینوں عطا کر دے۔ کسی نے دسیا نہیں، دعا منگی، گھر چلے گئے، گھروں چھری نہیں اور چھپا لی اپنے سامان، باہر آ گئے، انتظار تے بیٹھے کہ اثر دا ٹائم ہوئے، اثر دا ٹائم، مغرب دا ٹائم قریب آیا، کسی کو پوچھا وہ جڑا کعب ابن اشرف ہے ان کا مکان کتھے؟ مکان اس کا قلعہ نما ہے، اس طرح سمجھ لو جس طرح پورا محلہ ہے، محلے کے اندر 200-250 گھر ہیں، بارو بار ایک بڑی دیوار ہے تقریباً 40 فٹ اونچی اور گلائی دے وچ اینڈ تے اوندا وڈا دروازہ لگا ہویا ہے جہے تقریباً 10 بندے لے کے انہوں دھکا لیندے تاں وہ بند ہوندا ہے۔ قلعہ نما ماحول ہے اور بہت بڑا گیٹ ہے، تو بندہ نبینا ہے، بس کسی بہانے دروازے تے بیٹھ گیا جا کے، جنہوں نے دروازہ بند کرنا ہی انہوں سمجھیا بھی کوئی مسافر ہے، انہوں نے تحقیق نہ کی، اللہ کیا آ جا نبی نے جلدی جلدی اندر آ جا، دروازہ بند کرنا، دروازہ بند ہو گیا، بندہ نبینا، علاقہ دشمن دا تے ارادہ قتل دا، بس اندر دل جڑا ہے نا اس سے نبی دی محبت ہے، دل دے اندر نبی دی محبت ہے نا۔ پوچھیا کسی کو میں کعب ابن اشرف کو ملنا ہے، انہوں نے کہا بھئی کتے چبارے تھے، چلا جا، اتھے اس کا آرام گاہ ہے، کمرہ ہے، لیکن ہجی وہ شطرنج کھیل رہے ہے، انتظار کر جا کے، وہ اتھے جا کے انتظار ہی بیٹھ گیا، رات تک ویلا گزریا، نبینا صحابی ہے، انہوں پتہ کوئی نہیں، حالانکہ وہ آ کے اپنے بستر تے آرام کر رہا ہے اور اے اللہ نال تار ملا رہا ہے اور ارادہ بھی قتل دا ہے، نبی دے گستاخ دے ٹکڑے کرن دا ارادہ ہے تے بندہ نبینا ہے۔ اللہ اکبر، میں تو دسیا
بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اور میں خود پڑھیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، کھراٹے دی آواز آئی، اس کھراٹے دے اندازے نال قریب قریب ہوندا گیا، اُہدی چار پائی دے بالکل قریب آیا۔ پھر اس نے اُہدے سر تے ہاتھ رکھیا، پمیش لئی بھی کیڑی جگہ تے میں چھری مارنی ہے، ٹٹولدا پمیش لیندا بالکل اُہدے دل دے بالکل قریب اُہدی سمت ہاتھ رکھیا تے چھری کڈی تے نعرے تکبیر نال چھری جاندی کیتی، خون دے فوارے چھٹ گئے، پیراں تک خون آ گیا۔ یہودیاں دا سردار ہے، رئیس ہے، آکھیں لگا جس وقت تک میں اعلان نہیں سننا تو میں اس وقت تک جانا نہیں۔ کونے تے ایک جگہ تے چھپ کے بیٹھ گیا، ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، ان سیدنا کعب ابن اشرف قد قتلا، او مدینے والوں ساڈا سردار کعب ابن اشرف قتل ہو گیا ہے۔ صحابی رسول چاہیے آئی کہ جنہ سیڑھیاں تے آئے انہاں سیڑھیاں تے واپس جاویں نا، خوشی دے عالم وچ اسے کوٹھے نوں تو چھال جاندی کیتی۔ اللہ پہلے نبی نے آنا تو لات بھی ٹوٹ گئی، لنگڑا کے خوشی دے عالم نال بڑی تیزی نال جا رہے ہیں، وہ منظر ہی بڑا عجیب ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہویا رات دے پہر دے اندر۔ ایک دن پہلے جس جگہ تے وہ صحابی بیٹھے اس جگہ تے جا کے بیٹھ گئے تے کسی نے دسیا بھی کوئی، اللہ دی شان ہے نا، کسی نے نہیں دسیا، جا کے بیٹھ گئے۔ صبح ہو گئی، صحابہ کرام وضو کر کے آ گئے نماز پڑھن واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تے ادھر تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ گئے، سبحان اللہ خوشخبری سنا دیتی کہ تہاڈا دشمن قتل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام پر متوجہ ہوئے، فرماون لگے جس بھی قتل کیتا ہے تا او میرا دیوانہ، سبحان اللہ ہے تا او میرا پروانہ، پر اتنا دسو تواڈے وچوں کون ہے جس نے انہوں قتل کیتا ہے؟ سبحان اللہ صحابی نے پھر بھی ہاتھ اٹھا کوئی نہیں چاہیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے ابو بیٹھے۔ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی نو آکھیا کھڑا ہو۔ یا رسول اللہ کھڑا نہیں ہو سکتا، خیر تہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لات ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا ماجرا سنا، میری طرف اٹھ ملی ہے، رات تو جہاد کرتا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بات تا اسی طرح ہے، میں دا اجر اللہ پاک کو لینا چاہتا، اسی واسطے میں کسی نے دسیا کوئی نہیں، فرمایا تو تا دسیا کوئی نہیں، میں وحی دے ذریعے دس دیتا گیا ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ جس ویلے میں واپس آون لگا
جب میں کوٹھے تو چھال ماری ہے تے میری لت ٹوٹ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینو میرے اگاں کر. جس نے لت نو اگاں کیتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کڈیا ہے اون دی ٹوٹی ہوئی لت تے لایا ہے تے لت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے وحی بھیجی. اور شان نزول سنو سبحان اللہ. اللہ نے وحی بھیجی فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا اے میرے نبی تیرے واسطے اللہ کافی ہے, تیری اتباع کرنے والے صحابہ کافی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال حقیقی طور تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.